لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین. صلوات. قبل اس کے کہ کچھ عرائض پیش کروں، ادھر ہی آ کے اس دل خراش واقعہ کے علم ہوا ہے کہ کسی ناعاقبت اندیش نوجوان نے توہین صحابہ کے عنوان سے کوئی حرکت کی ہے. میرے بھائیوں، مذہب تشیع آپ جانتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کی زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان سے آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ڈھیر سارے حقوق سے آپ سیرت پڑھیں معصوم ہستیوں کی. ڈھیر سارے حقوق جو تھے اہل بیت کے، اس سے بھی پیچھے ہٹے ہیں تاکہ دین بچ جائے. خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ حق حکومت بعد از پیغمبر خدا کس کا تھا؟ مولے متقیان کا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کی بین دلیل ہے. ایک دن جناب سیدہ طاہرہ اور مولے متقیان تنہائی میں بیٹھے ہیں نا، تو بی بی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، پتہ نہیں بابا کے وصال کے بعد تجھے ہو کیا گیا. پہلے جتنے ہی میدان ہیں، ہر میدان تیری شجاعت کے ترانے پڑتا ہے، لیکن بابا کے بعد حق کے حکومت غصب، آپ خاموش. فدق چھن گیا، آپ خاموش. میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرے محسن کی شہادت ہو گئی، آپ چپ. وجہ کیا ہے؟ اسی اثنا میں اذان آئی تھی. جب جملہ آیا تھا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے بھائیوں، حضرت نے ارشاد فرمایا تھا میری زہرا چاہتی ہے یہ جملہ قیامت تک اذانوں میں گونجتا رہے. عرض کیا کیوں نہیں یا علی، یہ میری خواہش ہے. فرمانے لگے پھر علی کو خاموشی سے وقت گزارنا پڑے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حالات ایسے ہیں
آپ دین کے وارث ہیں. تشیع یعنی اسلام. تشیع فرقہ نہیں، فرقے لوگوں نے بنائے ہیں. تشیع اسلام کا دوسرا نام ہے. پیغمبر خدا کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولا پہ ہمارا ایمان ہے. فرقے دوسرے لوگوں نے بنائے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں. وارث اسلام آپ ہیں. تو آپ نے جس طرح بھی ہوگا اس اسلام کو بچانا ہے، بچانا ہے. مولے متقیان کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایک بچہ دو عورتوں کی نزاع ہو گئی، ایک کہتی تھی میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی تھی میرا بیٹا ہے. مولے متقیان کے پاس جب آیا فیصلہ تو حضرت نے پہلے سمجھایا، جب نہ مانی تو حضرت نے فرمایا پھر لے آؤ تلوار، میں اس بچے کے دو حصے کرتا ہوں، اور ذرا ایک لے جائے آدھا دوسرا لے جائے. جو حقیقی ماں تھی نا اس نے یہی کہا تھا ذبح نہ کر اسی کو دے دے زندہ تو رہے گا. آپ وہ ماں ہیں، آپ نے دین کو بچانا ہے جس طرح بھی ہو. پھر ہمارے مراجع اعظام کے فتاوی موجود ہیں کہ مقدسات جس مذہب کے ہی ہیں اس کا احترام لازم اور توہین حرام. یہ استعماری سازشیں ہوتی ہیں میرے بھائی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی جاتی ہیں. اور خصوصاً ہم دیکھیں وہ جن کو ہم بہت بڑے دشمن سمجھتے تھے، ان طالبان نے عزاداری مظلوم کربلا میں کتنا مثبت کردار اختیار کیا. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے. تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہماری معلومات درست نہیں ہوتی. حالات بدل چکے ہیں. چاہتے ہو دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، مذہب بچ جائے، تو پھر دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. جس نے یہ حرکت کی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں. اور جو بہاول نگر میں ظلم ہوا ہے یزیدیوں نے کیا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ادھر جنگ میں جو یزیدی کردار ادا کیا گیا ہے اور مومنین کے جلوس پہ پتھراؤ کر کے انہوں نے شام والی سنت زندہ کی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنے فرائض کو نبھائے اور جو اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں ان کا محاسبہ کرے، تاکہ دوسرے مسلمان تو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ید واحد ہو کر زندگی گزار سکیں. میرا یہی پیغام تھا. عرض تھی ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے یہاں آ کے میں نے یہ دکھی خبر سنی. واقعاً ہم اس انتشار کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر آپ اس سے موافق ہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. میرے بھائیوں، دنیا میں آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ نسب کے لحاظ سے کچھ بلند ہیں اور کچھ حسب کے لحاظ سے بلند ہیں. ایسی ہستی جو نسبی لحاظ سے بھی معراج پہ ہے اور کردار اور حسب کے لحاظ سے بھی اس مقام پہ ہے جس کو کوئی چھو ہی نہ سکا. اس ہستی کا نام حسین ابن علی. اتنا نسب بلند ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں الحسین منی، لوگو حسین مجھ سے ہے، فرزند رسول اعظم ہیں. حسن اور حسین علیہ السلام بیٹے ہیں پیغمبر خدا کے. خود حضرت کی حدیث ہے کہ ہر نبی
کی ذریت اس کی اپنی صلب سے ہے، میری ذریت علی ابن ابی طالب کی صلب سے ہے۔ اور حسن اور حسین فرزند رسول اعظم ہیں۔ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کو نہ بنو امیہ برداشت کر سکتے تھے اور نہ ہی بنو عباس، دونوں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جرم تھا جرم، بنو امیہ کے نزدیک اس لیے تھا کہ اگر لوگ سمجھیں گے کہ حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے نا کہ تم اتنے ظالم تھے جنہوں نے نبی کے بیٹوں کو ذبح کر دیا۔ اس پراپوگنڈا سے بچنے کے لیے ایسا منفی پراپوگنڈا کہ یہ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے نہیں۔ اور یہ قانون تھا، قانون کہ نبی کے بیٹے نہیں، جو عقیدہ رکھتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک شابی نامی انسان ہے، صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ظالم کا دور ہے، حجاج جس کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 80,000 شیعہ کا قاتل ہے یہ بدبخت۔ زندہ عید والے دن کیا کرتا تھا؟ قربانی والے دن پوچھتا تھا بتاؤ لوگ آج کس کی قربانی دیں گے؟ کوئی کہتا تھا اونٹ کی، گائے کی، دمبے کی، بکرے کی۔ یہ کہتا تھا میں آج انسانوں کی قربانی دوں گا، اور انسان بھی وہ جو علی کے شیعہ ہیں، اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس طرح مشکل مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، بچائیں جس طرح ممکن ہے مذہب بچے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شابی کہتے ہیں رات کے وقت مجھے بلایا اس نے، میں نے کہا خیر نہیں آج شاید میری باری آ گئی ہے، لیکن کہتے ہیں میں گھبرایا ہوا تھا تو اس نے کہا نہیں مطمئن رہو کہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا، ذرا ادھر بیٹھنا میرے پاس۔ جلاد بھی آیا اور ایک قیدی کو لایا گیا جس کے گلے میں خاردار توق تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کہتے شابی دیکھنے سے انسان کی طرف، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں، اگر اس نے قرآن سے ثابت نہ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور آیت مباہلہ کو بھی نہیں مانوں گا۔ بدبخت اتنا جانتے تھے کہ آیت مباہلہ میں تو صراحت ہے نا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہ جب آئے تھے نصارہ نجران، آپ ماشاءاللہ تاریخ سے آگاہ سن چکے ہیں، تحقیق کرنے کے لیے پہلے تو آئے نا سید الانبیاء کی خدمت میں، تو حضرت نے تاریخ بتاتی ہے کہ ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیا۔ پریشان ہو گئے کہ خلوق عظیم کا مالک اور ہمیں ملاقات کا وقت ہی نہیں دے رہا، پریشان ہوئے۔ لیکن جو صحابہ کرام بھی پاس بیٹھے تھے ان میں سے بھی تھوڑے تھے جو مزاج رسالت کو سمجھتے تھے۔ کسی میں ضرورت نہیں کہ پوچھ لیں، ایک صحیح شخصیت بیٹھی تھی جو مزاج رسالت سے آگاہ تھی، کہا آؤ تجھے اس کے پاس لے جاتا ہوں جو بتائے گا کہ نبی نے تجھے ٹائم دیا کیوں نہیں۔ امیر المومنین کے دروازے پہ لے آئے۔ امیر المومنین نے جب ان کی ظاہری شکل دیکھی نا، کہ ریشمی لباس، سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کی زنجیریں، دیکھتے ہی امام المتقین فرماتے ہیں کہ اسی حلیے میں سید الانبیاء کی خدمت میں گئے تھے۔ کہا جی بالکل اسی میں۔ حضرت نے فرمایا یہ سونا مردوں پہ عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام ہے، یہ ریشم بھی مردوں پہ عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ تم کیسے علماء ہو کہ اپنے ہی مذہب کو پامال کر کے سید الانبیاء کی خدمت میں گئے ہو، وہ کس طرح تمہیں قبول کریں؟ یقین کرو جب یہ جملہ میں نے پڑھا نا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ سید الانبیاء
جو ایک عیسائی سونا پہن کے آئے اس کو قبول نہیں کرتے تو اپنی امتی کو کس طرح کریں گے جو گلے میں سونے کے لاکٹ اور انگوٹھیاں سونے کی پہن کے آتے ہیں؟ جاؤ حلیہ ٹھیک کرو، اپنا سادہ لباس پہنا۔ اب جو آئے نا سید الانبیاء کی خدمت میں، حضرت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کیا ہو بسم اللہ، کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے پتہ کرنے آئے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا ہماری رائے یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ ان کے بابا کوئی نہیں، والد نہیں ہے، اماں ہی ہے خالی، تو پس عیسیٰ علیہ السلام کا بابا اللہ ہے۔ فوراً قرآن کی آیت اتری کہ ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ عیسیٰ کی مثال تو جناب آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم کو بھی تراب سے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی تراب سے پیدا کیا اور کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے۔ اگر اس میں یہ راز بھی تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ بابا نہیں تو ان کا بابا اگر اللہ ہے تو آدم کا تو نہ بابا ہے نہ اماں ہے، اس کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اب ظاہر دلیل وزنی تھی جو قرآن نے دی اور سید الانبیاء نے بیان فرمائی، لیکن ان بدبختوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ خدایا اب کیا کیا جائے؟ اب وہی آیت نازل ہوئی فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہ میرے حبیب اتنی وزنی دلیل آنے کے باوجود پھر بھی یہ جھگڑتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مبالغہ ہوگا۔ اور مبالغہ کی شرائط قرآن طے کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی نساء کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو، محمد اپنی جان کو بلا لیتا ہے۔ پھر کریں گے کیا مباہلہ؟ مباہلہ میں ہوگا کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھی۔ بسم اللہ۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو اسقف تھا نا اس نے اپنی میٹنگ علیحدہ بلائی کہ اگر کل اپنوں کو لے آیا تو پھر مبالغہ نہیں کرنا۔ ہاں چونکہ ظاہر ہے نجل لعنت خدا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عذاب الہی کو دعوت دینا۔ بندہ حق پہ نہ ہو اپنوں کو نہیں مرواتا، جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو لے آتا ہے۔ کل اگر اپنوں کو لے آیا نہیں کرنا، پرایوں کو لے آیا تو مباہلہ کر لینا۔ یہ انہوں نے میٹنگ میں طے کر لیا میرے بھائیوں۔ لیکن سبحان اللہ، پیغمبر خدا نے حکم خدا سے حسنین کو ساتھ لیا پورے مدینہ سے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت کا صلبی بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا وہ بھی زندہ تھا، اس کو نہیں لیا، حسن اور حسین کو ساتھ لیا، حسن اور حسین کو ساتھ لیا۔ اور نساء کی جگہ جناب زہرا کو لیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں سادات کرام اور مومنین بھی کہ حضرت کا تو نساء سے گھر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر انفسنا کی جگہ امیر المومنین کو۔ دیکھیں نا ترتیب ایسے ہی ہے جس طرح آیت نازل ہوئی ہے۔ پہلے ابنا ہیں تو پیغمبر خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگایا، امام حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑی، یہ ابنا انا آ گئے میرے بھائیوں۔ پیچھے جناب زہرا نسانا کی جگہ اور ان کے پیچھے انفسنا کی جگہ علی المرتضیٰ۔ اور جو تفسیر میں موجود ہے امیر المومنین پیچھے تھے، جہاں زہرا قدم رکھتی تھی نا، بی بی کے قدموں کے نشان کے اوپر علی اپنے قدم رکھتے تھے تاکہ زہرا کے قدموں کے نشانوں پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس نے جب دیکھا پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا تو کہا انی لأری وجوہا،
میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ کو کہیں کہ خدایا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، مباہلہ نہ کرو، اگر کیا تو روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ فتح ہو گئی اسلام کی۔ اپنا انا کی تفسیر حسن اور حسین علیہ السلام مسلمات ہے عالم اسلام کی، لیکن بدبخت کہتا ہے کہ نہیں، مباہلت والی آیت کو نہیں مانوں گا، اس کے علاوہ قرآن سے پیش کر۔ میں نے کہا یار اس کے گلے میں توق ہے، اس توق کو ہٹا دے تاکہ سر کو بلند کر سکے، جاتا تو ہے نہیں، زنجیروں میں پہلے جکڑا ہوا ہے۔ کہتے میں جب اس نے توق ہٹایا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو سعید ابن جبیر، تیرے مذہب کے عظیم عالم دین سعید ابن جبیر۔ میں نے کہا او بیچارہ یہ تو مارا جائے گا، آیت مباہلہ کو یہ بدبخت مانتا نہیں ہے، نتیجہ یہی ہے، اور آیت تو ہے نہیں، کہا میں بھی حافظ تھا، لیکن تھوڑا سا سر اس نے جھکایا سعید نے، اور پھر آیات کی تلاوت شروع کی، سورہ انعام کی ان آیات۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت پڑھ کے چپ کر گیا، تو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ ذرا دیکھنا، خداوند عالم کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا، پھر یعقوب دیا، پھر اسی ذریت ابراہیمی سے ہے کون؟ یوسف ہے، ایوب ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے اور عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ ذریت ابراہیمی سے ہے۔ حجاج مجھے بتا تو صحیح، عیسیٰ کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ کون سا ہے؟ کس وسیلے سے بنتا ہے؟ آل ابراہیم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جس کا بابا تو ہے نہیں، فقط مریم جیسی ماں ہے، کوئی اور رشتہ نہیں سوائے مریم کے۔ کہاں بات تو ایسا ہے، مرد تو درمیان میں اب کوئی نہیں، تو کہ اب خود بتانا 17 پشتیں بعد میں آنے والا عیسیٰ اگر مریم جیسی ماں کے ذریعے ذریت ابراہیمی سے قرار پا سکتا ہے تو زہرا کے بطن کے حسنین پیغمبر کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا علی، کہا واقعاً تو نے تو ثابت کر دیا، زنجیریں اتروا دیں، 10,000 درہم کی تھیلی جناب سعید کی طرف پھینکی۔ سعید مولوی تھوڑا تھا جو گھر لے جاتا، سیدھا آیا مسجد میں آ کے 10 درہم کی ڈھیریاں بنائیں، 10,000 درہم، 10 درہم کی ڈھیریاں، پوری 1000 ڈھیری بنا کے اعلان کروایا کہ آؤ یتیموں اور مسکینوں، ایک ایک ڈھیری اٹھاتے جاؤ اور یہ ترانہ بھی پڑھتے جاؤ کہ آج ہی بحق الحسنین، خدا نے ہمیں یہ حسنین کے صدقے دیا ہے۔ ثابت کیا کہ حسن اور حسین علیہ السلام فرزند رسول اعظم۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بنو عباس بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہی ہارون زیارت پہ جاتا ہے،
پیغمبر خدا کی ذریعہ اقدس میں کھڑے ہو کے یوں سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن عم، او میرے چچا کے بیٹے. یعنی سید الانبیاء کو پتریر مانتے تھے، بس نبی نہیں مانتے تھے. نبی مانتے ہوتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا ابن عم، وہ میرے چچا زاد میرا سلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باس بیٹھے تھے، اٹھے، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. اے میرے جد، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، میرا بھی سلام. جل گیا، جل گیا. کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ میں نے ابن عم کہا ہے، تو نے آبا تا کہا ہے کہ ہائے میرے بابا. کس طرح وہ تیرے بابا ہیں اور میرے نہیں؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت سنتا ہے مجھے یہ بتا، سید الانبیاء دنیا میں آ جائیں، تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا؟ فخر کی بات ہے کہ نبی مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے، میں فخر سے دوں گا. حضرت نے فرمایا تجھ سے مانگ بھی سکتے ہیں، تو دے بھی سکتا ہے، نہ ہم سے مانگ سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں. یہی فرق ہے اہل بیت اور غیر میں، یہی فرق ہے. اور یہی فرق ہے اہل بیت اور صحابہ میں. صحابہ دے سکتے ہیں لیکن اہل بیت نہیں. تاریخ میں ایک بڑا عجیب جملہ ہے، جنگ صفین، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد. جنگ صفین میں مولا متقیان نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو حکم دیا کہ جاؤ بیٹا جنگ کرو. اور پھر حضرت نے اپنے بیٹے کو لڑنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا لشکر کی پہلی صف پہ نہیں، نگاہ آخری صف پہ ہو، تیری آخری صف پہ تیری نگاہ ہو. دانتوں کو بھینچ لینا، اللہ پہ توکل کرنا، نصرت تیرے قدم چومے گی. گئے جناب محمد بن حنفیہ بابا کے حکم کے مطابق جنگ کی، واپس آئے نا. تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ مولا متقیان نے کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا استقبال کیا، پانی کا جام پیش کیا. محمد ابن حنفیہ نے جب پی لیا، جو باقی بچا زیرہ پہ چھڑکا. محمد ابن حنفیہ بیٹھنے لگے. حضرت نے فرمایا نہیں بیٹا، ایک حملہ اور کرو. دوبارہ جا کے حملہ کیا، پھر آئے. حضرت نے پہلے کی طرح استقبال کیا، پانی پلایا، جو بچ گیا زیرہ پہ چھڑکا. محمد ابن حنفیہ بیٹھنے لگے. فرمایا نہیں بیٹا، ایک بار پھر حملہ کرو. تیسری بار حملہ کر کے آئے نا تو مولا متقیان اٹھے، پانی پیش کیا. محمد ابن حنفیہ نے رونا شروع کیا، رو پڑے. مولا متقیان فرماتے بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا غصے کے؟ چونکہ انسان فاتحانہ جب لوٹتا ہے تو خوشی کے آنسو بھی آتے ہیں. کہا مولا یہ خوشی کا تو نہیں ہے، غم کے آنسو. کہا غم کا کیا مطلب؟ فاتحانہ لوٹا ہے. کہا غم اس پہ ہے کہ آپ نے 3 بار مجھے موت کے منہ میں دھکیلا. حسن اور حسین بھی تو میرے بھائی ہیں. توجہ، حقیقت ہے یہ، حسن اور حسین بھی تو میرے بھائی ہیں، ان کو تو حملے کے لیے نہیں بھیجا. حضرت نے فرمایا خاموش محمد ابن حنفیہ، سوچ غور کر، اور تو میرا بیٹا ہے. حسن اور حسین پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت تیرے اوپر بھی واجب ہے، میں علی ابن ابی طالب پہ بھی واجب ہے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جنگ صفین میں امام حسن مجتبی علیہ السلام حملہ کرنے کے لیے گئے تھے. حضرت نے فرمایا تھے املکو انی ابن الحسن، میرے حسن کو روک لو کہیں نسل پیغمبر خدا نہ ختم ہو جائے. حسن اور حسین اولاد پیغمبر خدا تھے. لیکن اتنا عرض کروں گا، آپ نے دیکھا اور سنا کہ عیسائیوں نے حیا کیا لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں، اگر مسلمان حیا کرتے
آج زہرا جائیاں جنگلوں میں بین کرتی. کیسے تھے یہ بدبخت. صلوات پڑھنے برادر بزرگوار تشریف لائے ہیں. برادر راجہ مظہر علی خان دعا کریں خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بحق محمد و آل محمد. ایک بہترین ہمارے بزرگ ساتھی فاضل مدرس حفظہ اللہ. صلوات پڑھ لیں آپ طرف. شہید مطہرین ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. تحریر کرتے ہیں کہ ایک زینب اپنے بھائی کی شہادت سے پہلے تھی, ایک اپنے ویر کی شہادت کے بعد ہے. جو ویر کی شہادت سے پہلے ہے زینب, جب بھائی پرانی پوشاک مانگتا ہے تو غش کھا کے بے ہوش ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام تسلیاں دیتے ہیں بہن کو, بہن صبر کرو نا, نانا مجھ سے بہتر تھے چلے گئے, ماں زہرا بہتر تھی چلی گئی, بابا علی بہتر تھے چلے گئے, پیر حسن مجتبیٰ چلے گئے, میں نے بھی جانا ہے. بی بی نے رو کے کہا تھا بھیا سب کچھ ٹھیک ہے, نانا گئے تھے تو زہرا جیسی اماں تو تھی نا, اماں کے جانے کے بعد علی ابن ابی طالب جیسا مہربان بابا, بابا علی کے بعد حسن مجتبیٰ جیسا بھائی, حسن کے بعد تجھ جیسا کریم حسین میرا ویر تھا. اب بتا زینب کس کے حوالے؟ بہن اللہ کے حوالے. مجھے نماز تہجد میں نہیں بھولنا, یاد رکھنا, صبر کے ساتھ وقت گزارنا. یہ تو وہ زینب تھی کہ جب حسین زندہ تھے تو خش کھا جاتی ہے, لیکن میرے بھائیوں جب حسین کی شہادت ہو جاتی ہے یہی زینب کبریٰ ہے. یتیموں کو بھی سنبھال رہی ہے, بیواؤں کو بھی آسرے دے رہی ہے, جلتے ہوئے خیمہ سے بھی سجاد کو نکال کے لا رہی ہے. لکھا ہے اس مورخ نے کہ میں نے دیکھا ایک خیمہ کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہے, ایک بی بی قریب جاتی ہے پھر واپس آتی ہے, پھر قریب جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیمہ میں اس بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا, تھوڑی ہی دیر کے بعد نکلی, کمر جھکی ہوئی تھی, پوچھ پہ کوئی جوان تھا, اٹھا کے لے آئی. اور میں نے پوچھا یہ بی بی کون, اور کس کو اٹھا کے لے آئی ہے؟ کہا گیا آنے والی زینب ہے, اور سجاد کو اٹھا کے لے آئی ہے. میرے بھائیوں جب 11ویں کی رات یتیموں کو سنبھالا, دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی, ام کلثوم سکینہ کو جا کے تلاش کریں. دونوں بہنیں رات کے عالم میں ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا, ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر تھا, نیزوں کا ڈھیر تھا, ایک سر بریدہ لاش کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے سکینہ یہی کہہ رہی ہے بابا تیرے بعد خیام جل گئے, چادریں لٹ گئی, دور چھن گئے, بابا مجھے تماچے لگے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی زینب کبریٰ آگے بڑھی اور یہی کہا اٹھو سکینہ اٹھو, اور پھوپھی اماں کس طرح اٹھو, حسین جیسے غیرت مند کی بیٹی ہوں اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے. فرمایا امتوں کے مثلوں کے سکینہ, اور تیری پھوپھی کا برقع بھی لٹ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یا رب مومنین تشریف رکھیں. ابھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جناب علامہ راجہ مظہر علی خان صاحب. ان کی آمد تک حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب, قرآن اگر حسین ہے تو تفسیر ہے زینب, حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب, بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب.
بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی۔ یہ تھے جناب قبلہ علامہ ظہور الحسن صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اور اب آپ کی سماعتوں کی خدمت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب علامہ مظہر علی خان صاحب، جو کہ انتہائی ادبی اور علمی گفتگو سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ تیری چوکھٹ ہے یا قرآن کا قبلہ زہرا، تیری چوکھٹ ہے یا قرآن کا قبلہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا۔ جناب قبلہ مظہر علی خان صاحب، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق